فرحت ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ فائنلی مہک پاکستان واپس آ چکی ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ زرار جو اتنے دنوں سے مہک کو مس بھی کر رہا تھا، اب اس کے واپس آ جانے کے بعد پتہ نہیں وہ فریال کے ساتھ رشتہ نبھا پائے گا یا نہیں۔ جبکہ دوسری طرف زینیا نے فریال کی جو ڈائری چوری کی ہے جس میں فریال اپنے دل کی ہر بات لکھتی تھی اور اس کی ہر بات زرار سے شروع ہو کے زرار پر ہی ختم ہوتی تھی، لگتا یہی ہے کہ زینیا فریال کی اس ڈائری کو فریال کے ہی خلاف استعمال کرنے والی ہے، وہ بھی زرار کے ساتھ فریال کا رشتہ ختم کرنے کے لیے۔ ویسے زینیا جیسی نندیں اور سیرت جیسی ساس جس بھی گھر میں ہوتی ہے، خود تو وہ اپنی زندگی کی تمام آسائشیں زبردستی حاصل کر لیتی ہیں، جسے چاہا اسے حاصل کر لیا، لیکن انہی کے گھر میں آنے والی بھابیوں کو ساری زندگی امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اپنی جائز خواہشات کی ڈیمانڈ پر بھی انہیں برا بنا کے یا تو رشتے سے ہی آزاد کر دیا جاتا ہے یا پھر گھر سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ یقین کریں ناظرین کہ ریئل لائف میں ایسی ساس اور نندیں ساری زندگی میں نے کامیاب ہوتی ہی دیکھی ہیں، یہ صرف ڈرامے ہی ہیں جس کے اختتام پہ ان لوگوں کو سزا ملتی ہے۔ بہرحال زینیا جو چاہتی تھی فی الحال تو وہ پورا ہو چکا ہے، وہ شہرام پر صرف اپنا قبضہ چاہتی تھی کہ شہرام زینیا کے سوا نہ کسی کو دیکھے نہ کسی کو وقت دے، اور پھر شہرام کے ساتھ الگ گھر میں بھی رہنا چاہتی تھی تو وہی ہوا۔ شہرام کو اسی کے گھر والے الگ شفٹ ہو جانے کا کہتے ہیں کیونکہ زینیا نے سب گھر والوں کو مینٹلی ٹارچر جو اتنا کر رکھا تھا، لیکن جب شہرام زینیا کے ساتھ الگ شفٹ ہوتا ہے تو زینیا شہرام کو یوں ہی شو کراتی ہے جیسے میں تو آپ کی خاطر آپ کے گھر والوں کا ہر ظلم و ستم برداشت کرنے کو تیار تھی، لیکن دیکھ لیں کہ آپ کے گھر والوں سے میں برداشت نہیں ہوئی۔ شہرام جو ابھی تو زینیا کی باتوں کے زیر اثر ہے، آہستہ آہستہ اسے حقیقت بھی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ فی الحال تو زینیا نے جو خواب سجا کے شہرام کے ساتھ الگ گھر بسانے کا فیصلہ کیا تھا، وہ خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہرام زینیا کے ساتھ الگ گھر میں رہ کر بھی خوش نہیں ہے، اسے پل پل اپنے گھر والوں کی یادیں آتی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو ماں کی یاد آتی ہے کہ نشاط بیگم کہتی تھیں کہ بھائی میرا ڈائننگ ٹیبل تو میرے دونوں بچوں کے بغیر ادھورا ہے، اور شہرام زینیا کا بہت محبت سے بنایا ہوا ناشتہ بھی وہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب شہرام جب ہر وقت چپ چپ اور اداس رہنے لگے گا، زینیا کی تیاری پر بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب دل اداس ہو تو باہر کی رنگینی بھی آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، اور زینیا جس نے شہرام کی پلیزنٹ پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے اس سے شادی کی تھی، اس بورنگ شہرام کو دیکھتے ہوئے زینیا آہستہ آہستہ اپنی اصلیت بھی اس کے سامنے کھولنا شروع کر دے گی۔ خیر ناظرین، فی الحال تو بات کریں گے کہ مہک واپس آئی ہے تو اس کی دوست ڈاکٹر نمرا اسے کہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم ایک دفعہ زرار سے مل لو۔ مہک جو زرار کے سامنے نہیں جانا چاہتی، لیکن ڈاکٹر نمرا کہتی ہے کہ اگر چلی جاؤ گی تو وہ حقیقت بھی تمہیں نظر آ جائے گی جو ابھی تک تمہیں نہیں پتا، اور یہاں پر ڈاکٹر نمرا مہک کو بتا دیتی ہے کہ زرار اپنی کزن فریال سے منگنی کر چکا ہے۔ یہ سن کے مہک کا دل زخمی تو ضرور ہوتا ہے، لیکن شاید یہ سب ایکسپیکٹڈ تھا۔ ظاہر ہے کہ جب زینیا نے زرار اور فریال کی ویڈیو مہک کو دکھائی تھی تو مہک کو بھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید زرار سچ میں میرے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہا ہے، ادھر مجھ سے بھی محبت کے عہد و پیمان کرتا ہے تو ادھر اپنی کزن کے ساتھ بھی پسے پردہ محبت کی داستان چھیڑ رکھی ہے۔ خیر ناظرین، مہک ڈاکٹر نمرا سے کہتی ہے کہ اب زرار چاہے کچھ بھی کرے، جب میں اسے چھوڑ چکی ہوں تو میں اس سے ملنا تو درکنار، اس کے بارے میں بات تک کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن مہک کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے، جب قسمت میں ملنا لکھا ہو تو انسان کہیں بھی ٹکرا جاتا ہے۔ مہک اپنی ماں کا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے، اور اتفاق سے ڈاکٹر زرار جو دور سے ہی مہک کو دیکھ لیتا ہے، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ سچ میں مہک میرے سامنے کھڑی ہے یا پھر میرا وہم ہے۔ فوراً آگے بڑھ کے جب مہک کو پکارتا ہے تو مہک اپنے سامنے یوں اچانک زرار کو دیکھ کر حیران پریشان رہ جاتی ہے، اور ناظرین یہیں پر مجھے لگتا ہے کہ زینیا ایک نئی چال چلے گی۔ جب اس تک یہ بات پہنچے گی کہ مہک پاکستان واپس آ چکی ہے تو وہ مہک سے ملنے جائے گی اور مہک سے کہے گی کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گی۔ دراصل زینیا نے جس طرح پہلے مہک اور زرار کی شادی رکوانے کے لیے فریال کا استعمال کیا تھا، تو اب فریال اور زرار کی منگنی توڑوانے کے لیے مہک کا استعمال کرنے والی ہے۔ زینیا مہک کو فریال کی وہ ڈائری دے گی جس میں فریال نے زرار کے لیے اپنے تمام جذبات درج کیے ہیں،
اور مہک سے کہے گی کہ زرار آج بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ زرار کو نہیں پتا تھا کہ فریال اس سے اس قدر چاہتی ہے۔ تمہارے اور زرار کے نہ ملنے کے پیچھے دراصل فریال کا ہی ہاتھ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی محبت کو حاصل کر لو، ورنہ ہمیشہ کے لیے پچھتاوا ہی تمہارے ہاتھ آئے گا۔ فریال مجھے پتا ہے زرار کو حاصل تو ضرور کر لے گی، لیکن میرا بھائی اس فریال کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ میرا بھائی فریال کو صرف اپنی ایک بہترین دوست سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے دل میں آج بھی تمہاری محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب مہک جب گھر جا کے فریال کی ڈائری پڑھے گی تو اسے بھی یہی لگے گا کہ شاید یہ سارا چکر فریال کا ہی چلایا ہوا تھا۔ حالانکہ مہک کو یاد ہونا چاہیے کہ اصل میں ویڈیو تو زینیا نے ہی دکھائی تھی، مہک کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ زرار تم سے نہیں بلکہ فریال سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مہک زرار کو آفر کرے کہ اگر تم میرے ساتھ آؤٹ آف کنٹری جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اب یہاں پر ناظرین زرار بھی دو کشتیوں کا سوار ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ فریال سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اگر وہ فریال سے انگیجمنٹ توڑے گا تو اس میں نہ صرف فریال کی بدنامی ہے بلکہ فریال اور سمین کے پاس مزید کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ زرار صرف سمپیتھی میں ان دونوں کا سہارا بننا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف مہک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زرار مہک اور فریال میں سے کس کو چنتا ہے۔ بہرحال زینیا جو فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ فریال کو ہر صورت برباد کر کے رہے گی، اور اس نے زارا کو فریال کے پیچھے لگا رکھا ہے کہ اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو نہ صرف نوٹ کرنا ہے بلکہ ہو سکے تو فریال جب بھی شہرام کے آفس میں ہو تو ان دونوں کی ویڈیوز بنانی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی باتیں بھی ریکارڈ ہو سکیں۔ اب زارا جو اس کام کے لیے کمر کس چکی ہے کیونکہ زینیا نے اسے بہت بڑی اماؤنٹ آلریڈی ایڈوانس میں دی ہے اور اس سے بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے کام ہو جانے کی صورت میں، تو جناب یہاں پر زینیا اپنے ہی شوہر کا استعمال کرنے والی ہے فریال کو بدنام کرنے کے لیے، اور فریال اور شہرام کی ویڈیوز جب زرار کو دکھائے گی کہ تم تو کہتے تھے فریال تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ بہت مخلص ہے، تو پھر یہ آفس میں میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ اور زرار کے دماغ میں یہ شک ڈالنے کی کوشش کرے گی کہ فریال جان بوجھ کے شہرام کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہتی ہے، وہ بھی صرف میرا گھر خراب کرنے کے لیے۔ زینیا زرار کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ وہ فریال اور سمین کو جیسا سمجھتا ہے وہ دونوں ویسی نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں ماں بیٹی نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ زرار بھی آنکھوں دیکھے پر یقین کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ فریال کے ساتھ یہاں پر فائنلی منگنی توڑ دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زینیا جو کچھ فریال کو برباد کرنے کے لیے کر رہی ہے یہ الٹا اسی کے اوپر آنے والا ہے، کیونکہ آگے چل کے کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ شہرام کو بھلے ہی مجبوری کے تحت صحیح لیکن فریال سے نکاح کرنا پڑے گا، اور تب جا کے زینیا کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، اور تب تک ہو سکتا ہے شہرام کے سامنے زینیا کی اصلیت بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے زینیا جب اپنی ماں سے بات کر رہی ہو اور یہی کہہ رہی ہو کہ پھر دیکھ لیا نا اپنی بیٹی کو کیسے فریال کو برباد کیا اور کیسے شہرام کو اس کے گھر والوں کے خلاف کیا، شہرام کو بھی اب یہی لگنے لگا ہے کہ اس کے گھر والے غلط اور میں ٹھیک ہوں۔ تو ناظرین اگر ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ ویسے ناظرین مہک کے پاکستان واپس آنے پر اور زرار کے ساتھ آمنا سامنا ہونے پر کچھ اچھا ہونے والا ہے یا پھر برا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔